إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم. وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي العربي الصادق الأمين الكريم. ونحن على ما قال ربنا وقال نبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جامعہ اشرفیہ امدادیہ میں حاضری ہوئی. اس مسرت موقع پر جبکہ ایک طرف قرآن عظیم الشان کے ختم کرنے والے طلباء کی تقریب ہے اور دوسری طرف مستقبل کے خطباء ان کی آج آخری تقریب ہے. اللہ تبارک و تعالی دونوں طرف کی محنتوں کو قبول فرمائے، اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے حکم دیا گیا کہ ختم قرآن کی مناسبت سے کچھ بات کروں. حضرت مفتی محمد افضل قاسی صاحب انشاءاللہ رزلٹ بھی بیان فرمائیں گے اور خطبہ کے حوالے سے بات بھی فرمائیں گے. میں صرف خطبہ کو سب کے سب کو مبارکباد دوں گا کہ آپ الحمدللہ بزم اشرفی کے لب لباب ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے پورے سال آپ نے محنت کی. آج آخری اس محفل میں آپ شریک رہیں، یہی بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے. اس میں لا محالہ کوئی آگے بڑھے گا، کوئی پیچھے رہے گا. بہرحال آپ اس صف میں آ گئے، آپ قابل داد اور قابل مبارکباد ہیں. دوسری طرف ہمارے حفاظ کرام جن کی جہد مسلسل اپنی مثال آپ ہیں کہ صبح سے شام تک اور تہجد کے وقت عشاء کے بعد تک کلام اللہ کے ساتھ مصروف رہنے والے وہ طلباء آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آخری سبق سنا چکے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رب کریم نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ میرے اور آپ کے حوالے کیا. قرآن عظیم الشان یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. رہتی دنیا تک یہ قرآن رہے گا. خوش قسمت ہے وہ گھرانے جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ محلے جہاں حفاظ قرآن بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بستے ہیں، جیتے ہیں. اور خوش قسمت ہے وہ قبرستان جس قبرستان میں حفاظ قرآن موجود ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ جس سینے میں قرآن ہو اس کو عذاب نہیں ہوگا. تو جس قبرستان میں کوئی حافظ مدفون ہو، امید ہے کہ پورے قبرستان کو اس کے اعزاز میں عذاب نہیں دیا جائے گا. اور آخرت کے دن جہاں لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، قرآن والوں کو کہا جائے گا کہ مشق کی تیروں پر تفریح کر لو. اور جب جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو جنت کے دروازے کھولنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ سب سے پہلا حافظ قرآن. جب ان کو قرآن پڑھنے کا حکم کیا جائے گا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. تو صاحب قرآن
خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے وسیلے سے ہم صاحب قرآن بنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، آپ کے پیچھے آپ کی امت کے حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد، لاتعداد اربوں کربوں اولین و آخرین حفاظ ایک زمزمے کے ساتھ قرآن پڑھتے اور اوپر کے درجوں تک چڑھتے جائیں گے۔ جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والناس پر ٹھہریں گے، وہاں ہر حافظ ساتھ ٹھہریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ تو ہمارا ہدف آخری جنت الفردوس ہے۔ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے یہ قرآن عظیم الشان کو سینے میں بھی بسایا جا رہا ہے، ہونٹوں میں بھی سجایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں قرآن عظیم الشان کے حقوق جیسے اس کو سینے میں سجانا، اچھی تلاوت کرنا، ویسے اپنے عمل کے اعتبار سے اس کو دنیا میں اپنے کردار کے اعتبار سے پہلانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی تبلیغ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو بچے حافظ قرآن بن گئے، امید کرتا ہوں کل کو یہ انشاءاللہ عالم اور مفتی بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہر میدان میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا